السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاعدہ و تجوید چینل میں قاری محمد سلیم نئی ویڈیو نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے نماز، مکمل نماز مستند احادیث کے حوالہ جات کے ساتھ، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد سے ہم کیا اسٹارٹ کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اور سلام پھیرنے تک یہ مکمل نماز ہم جانتے ہیں۔ تو آئیے اپنا سبق پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد ہماری نماز شروع ہو جاتی ہے۔ نماز شروع ہو جانے کے بعد سب سے پہلے ہمیں ثنا پڑھنی ہوتی ہے۔ الفاظ کچھ یوں ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ حدیث کی کتاب سنن ابی داود، حدیث نمبر 775، کتاب الصلاۃ باب سے یہ روایت ثابت ہے۔ اچھا، ایک بات کا اصرار میں اکثر کرتا ہوں، اب بھی کروں گا، کہ قرآن کریم یا احادیث کی جتنی دعائیں ہیں یا نماز کی ہمارا جتنا بھی پڑھنے کی چیزیں ہیں، ان کو، ان کے تلفظات، پورے مخارج کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے ایک تو ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا دل کی خوشی میسر ہوتی ہے۔ دل خوش شاد و باد ہو جاتا ہے جب آپ اس کو پورے الفاظ کو پورے مخارج کی صحت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہاں بھی ان کا لحاظ رکھا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ تعوذ، سورۃ الفاتحہ سے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے، جس کے مختلف الفاظ مروی ہیں۔ ذیل میں 3 لکھے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوسرے نمبر پر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تیسرے نمبر پر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ بھی حدیث کی کتاب سے ثابت ہے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ یا الحمد شریف۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ حدیث کی کتاب سنن ابی داود، نمبر کتاب باب لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت یا کم از کم 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیات پڑھی جاتی ہے۔ ذیل میں ہم 2 صورتیں لکھ رہے ہیں، ایک سورۃ الکوثر اور دوسری سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، یہ دی حدیث کی کتاب سے ثابت ہے، اس کا پورا حوالہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ان کلمات کو بھی پڑھ لینا چاہیے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی حدیث کی کتاب سے ثابت ہے۔ قوما کی یعنی رکوع سے ہم جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کھڑے ہوتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھنا ہوتا ہے، کہنا ہوتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، یہ الفاظ بھی حدیث کی کتاب سے ثابت ہیں۔ اس کے جواب میں تحمید کہی جاتی ہے، اسی قوما کی تحمید، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے جواب میں کیا کہا جاتا ہے؟ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کے بعد یہ کلمات بھی پڑھ لینے چاہیے۔ یہ بھی حدیث صحیح البخاری باب فضل اللہم ولک الحمد، جلد نمبر 1، صفحہ بھی لکھا ہوا ہے حدیث کے حوالے کے ساتھ۔ سجدہ کی تسبیح سمع سبحان ربی الاعلی، سجدہ کی تسبیح 3 یا 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سجدہ کی تسبیح کے بعد یہ کلمات پڑھ لینے چاہیے، مطلب اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے سجدے میں، یا آپ اکیلی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ پڑھ لینے چاہیے، ثواب میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یہ بھی الصحیح المسلم باب ما یقال فی الرکوع والسجود، حدیث نمبر بھی لکھی ہوئی ہے پورے حوالے کے ساتھ۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی دعا، یعنی جلسہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بھی ہمیں ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے، پڑھ لی جائے تو اچھا ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ بھی حدیث کی کتاب سے ثابت ہے، نمبر باب سب لکھا ہوا ہے۔ تشہد یعنی التحیات، جس کو ہم عام فہم میں زیادہ تر مشہور ہمارے یہاں کیا ہے؟ التحیات کا پڑھنا ہے، اسی کو تشہد کہا جاتا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 2 زبر کی تنوین میں چونکہ ایک زبر ہٹا کے ایک پڑھی جاتی ہے وقف کی صورت میں، تو میں نے وقف یہاں پہ اسی لیے محمدہ کا کیا ہے کہ 2 زبر کی تنوین ہے۔ یہ بھی حدیث سنن ابی داود سے ثابت ہے، کتاب کا نام، نمبر اور باب بھی لکھا ہوا ہے۔ درود شریف، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ یہ بھی کتاب سنن ابی داود باب اور حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے، ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یا اس کے علاوہ قرآن کریم کی یا احادیث کی جتنی بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں گناہوں کی مغفرت کے بارے میں یا استغفار جن کے ساتھ جڑا ہو، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی دعائیں جتنی بھی آیات ہیں، احادیث کی جتنی بھی دعائیں آپ کو اگر یاد ہیں، جو بھی آپ کا دل چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی لکھی جاتی ہے اس کے علاوہ قرآن کریم کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی پڑھی جاتی ہے، جیسے مناسب لگے، جو اچھا لگے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم۔ کتاب کا نام صحیح البخاری، باب، صفحہ نمبر، حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم پھیریں گے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے دائیں سائڈ پہ منہ پھیریں گے اور دوسری مرتبہ بائیں سائڈ منہ پھیریں گے، تب بھی کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد ہم دعائے قنوت کو بھی یہاں شامل کر دیتے ہیں، جو وطر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ یہاں بھی آپ وطر کی نماز میں بھی آپ کو حدیث کی یا قرآن کریم کی جتنی دعائیں آیات یاد ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے قنوت یہاں اس لیے لکھی جاتی ہے یا یاد کرائی جاتی ہے، اس کے پڑھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، ثواب کا حصول ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ یہاں سلام پھیرنے کے بعد ہماری نماز مکمل مستند احادیث کے حوالہ جات کے ساتھ پوری ہو گئی۔ یہ بھی حدیث کی کتاب سے ثابت ہے، دعائے قنوت، اس کا بھی کتاب کا نام اور جلد کا نام، باب، حدیث نمبر سب لکھا ہوا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا سبق آپ سب کو پسند آئے گا۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔